بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آئی ول لائک ٹو ویلکم یو اینڈ بی ویری گریٹفل ٹو یو فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دس ویری امپورٹنٹ پریس کانفرنس. دی فرسٹ تھنگ از کہ آپ سب کو ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنس ہیں. سو اٹ از ناٹ مور اونلی لینڈ, سی اینڈ ایئر, اٹ از اسپیس, اٹ از سائبر, اٹ از انفارمیشنل ڈومین, اٹ از دی انٹیلیجنس آپریشنز اینڈ ملٹیپل ڈومینس جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. دی وارز ہیو بیکم وائلنٹ, دی وارز ہیو بیکم شارٹ اینڈ انٹینس. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں, اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفینس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس کے جس کا آغاز ہوا ہے, تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. ہاؤیور جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل. اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے دیٹ از ون delusional mindset and a delusional person جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. and that is why it is very important that we come clear, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ ونس وی ویئر دس یونیفارم. دیٹ از آور پرائڈ, دیٹ از آور آنر. وی اسٹرائیو, وی ڈائی آن ڈیلی بیسس, ناٹ فار سم زبان, سم علاقہ, سم سیاسی سوچ. وی اسٹرائیو اینڈ ڈائی آن ڈیلی بیسس فار دی پیپل آف پاکستان, فار دی انٹیگریٹی آف پاکستان. اینڈ دیٹ وی سے ویری کلیئرلی. اینڈ وی also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا, کسی class کا, کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے delusional mindset کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اور that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو,
لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں, ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف یور پالیٹکس. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ درار ڈالیں. وائی؟ بیکاز دس از یور اونلی آرمڈ فورسز دیٹ یو ہیو. یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. دس کنٹری ڈزنٹ ہیو اینی ادر آرمڈ فورسز. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, یو آر مور دین موسٹ ویلکم. بٹ دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری, اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از یو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دے انڈرسٹینڈ, وی انڈرسٹینڈ, یس یو کین فول some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال لی, پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی. اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کریں. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا, یو ول سی ہیئر, یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہے, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا.
ان کی پارٹی سے پوچھے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں سے چلتا، لیکن پورا اون کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کی. چلائیں اس کو. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کریں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے آپ میڈیا بھی دیکھیں گے، انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ، کوئی ادھر کا، کوئی باہر کا، کوئی یو کے کا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں، گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن، دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ، یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں، اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، این ڈی ٹی وی، فرسٹ پوسٹ سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں، اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں، اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں، اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے، جو یہ خیبر پختونخوا کا، ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. چاہے تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے؟ جیل کو ختم کرنا کیا ہے؟ یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. سنیں ذرا کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ. عمران خان کو کچھ کرنے کا، کیونکہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر کے یہ بچیں گے نہیں، یہ سارے کے سارے ایک نہیں، یہ سارے باجماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے. یہ نان سٹاپ چلا رہا ہے ریپبلک ٹی وی. کون سا ٹی وی؟ آپ نے بھی مارکا حق میں دیکھا تھا. یہ پاکستان کا دوست ہے کوئی؟ Who exactly is ordering the freezing of accounts of Imran Khan's family members? Take a look at what Alima Khan had to say earlier today. تنظیم کا فیصلہ ہے. ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے، اور ثوابی کے مقام پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جائیں گے. And that is his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured, and for this she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on, Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician, former Prime Minister Imran Khan. روکیے گا ذرا. کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں دیں گے. کون دے رہا ہے اس کو؟ نیوز پرووائڈر آپ کے سامنے. آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں. 6-8 گھنٹے یہی نیریٹو چلائی جائے گی. ایک منٹ میڈیا کا قیمتی ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے نا. وائی آر دے اسپینڈنگ سو مچ منی آف دی نیریٹو آف دس ڈیلوژنل مائنڈ؟ اس نارسس کا کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ نا، بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اور دس از در مین اسٹریم میڈیا. جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں، فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے، کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. آگے چلیں. Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well.
and at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir. یہ افغان سوشل میڈیا کے پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو سہولت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی افغان کی, افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ دے ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے, پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت ہے. دے رہا یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ آئی ایس پی آر میں آئے ہیں نا. یہ این ڈی یو گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہے. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت, وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں, اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے, جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے, تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ ہی ہیز ایبسولوٹلی نو پرابلم, بیکاز دیٹ از واٹ ہی بلیوز. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک ہے. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو امریت ہے. دیٹس ہز ڈیفینیشن آف پالیٹکس وچ ہی انڈرسٹینڈس. لیکن اگین آئی ول اگین ریپیٹ دیٹ یو کین فول some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے, اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ ہر, آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو, جس کی میں نے آپ کو چلایا, وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں, کہ اس کے اندر ہاؤ مچ obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفیکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. او یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟
تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے, تم ایک سیاسی پارٹی ہو, تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں, آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا, یہ چلائیے گا ذرا, یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں. یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ یہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں. یعنی کہ ایک جنرل آفیسر کو لیں گے, اس کی تصویر لیں گے, ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا. یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ آگے چلیں, آگے چلیں, دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو دل میں آ رہا ہے بھولی جا رہی. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر, انڈین میڈیا پک کر رہے ہیں. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. CDF, which is their CDS equivalent, but now we hear it's not formal. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا, ایکسٹینشن کا. او یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں, I don't want to see his face. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا. ایک ریٹائرڈ افسر ہے, ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. کسی کا دل چاہا تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتہ ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اور گھنٹوں چلاتا ہے. آج بھی اس کو چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, and there is no free lunch. یہ کیوں چلا رہا ہے؟ there is a collusion. یہ کس کے الفاظ بول رہے ہیں, کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں. کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے, ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ, اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے
کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, اسپیس دی جائے خوارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے. از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج ونا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ دفتر کھولنا ہے خارج کا, پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے, صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں, بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو, ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکیورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری, نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم, ہمارے بچے, ہمارے سپاہی, ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی, کسی کی ذات بھی. یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر 2 reasons. ون از, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس علاقے کے ہیں, وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں, دے آر دیئر پروٹیکشن فورس فار دیٹ کرائم. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ, ایف سی, فوج, کیونکہ ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیوز آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں, تو اس ایف سی کے, اس فوج کو, لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے یہ خارجی ایکٹ کرتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس ٹیرر, پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے, اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے, بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ ہے, اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ, جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا, کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیتے, یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے
that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. This cannot be allowed. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے اس ریاست سے اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی مے ڈو اینڈ دوز who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. Thank you very much.